بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیہودہ، گھٹیا اور غلیظ گلیاں بکنے پر اتر آیا ہے۔ آنے والی رات بہت امپورٹنٹ ہے اور امریکہ کی طرف سے ایران پر بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران ریٹیلیٹ کیسے کرے گا، یہی خاص موضوع رہے گا میرا اس ولاگ میں۔ بہت خاص ولاگ ہوگا یہ آپ کا چینل ہے، آپ کی آواز ہے، میں آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہوں۔ طارق خان کا سلام قبول کیجئے۔ اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے میری یہ آپ سے درخواست ہوگی، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میرے ملک میں وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان ایک ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے۔ اس فائر وال کے اثرات کو ذیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے آپ نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بلکہ کمنٹ ضرور لکھا کریں۔ آواز حق، سچ کی آواز کو پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی اس صدقہ جاریہ میں طارق خان کے ہمسفر بنیے۔ اب میں آتا ہوں اپنے خاص موضوعات پر۔ زیادہ موضوعات پر بات نہیں کروں گا اس ولاگ میں ایک ہی موضوع پر بات کروں گا، اور موضوع میرا رہے گا اسرائیل امریکہ ایران جنگ۔ اور اس جنگ کے اب یہ جنگ ایک نئی سمت میں جانا شروع ہوئی ہے اور اپنے عروج پر جا رہی ہے۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد 37واں دن ہے آج۔ سوچا یہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، نیتن یاہو نے، کہ ایران تو کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ سٹرائک کریں گے تو ایران کے عوام موجودہ ایران کے حکمرانوں کے خلاف نکل آئیں گے، تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ایران کے عوام ہی سارا کچھ کر لیں گے، وہ بس تھوڑی بہت ہیلپ کریں گے، اور اس طرح سے رجیم بھی چینج ہو جائے گی، ان کی مرضی کے حکمران ایران پہ آ جائیں گے۔ اور جس طرح وینزویلا میں ہوا اور بہت سے ممالک میں امریکہ کامیابی سے یہ کرتا رہا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو سکا۔ ایران نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ چہ جائے کہ ایران میں کوئی پھوٹ پڑتی، ایران کے عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے، ایران کے عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ بالکل سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، اور ایسے اتحاد اور ایسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ پوری دنیا کو ایران نے حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ گزشتہ 100 ایئرز میں جب سے امریکہ ایک بڑی طاقت کے روپ میں آیا ہے، امریکہ کا جس انداز میں ایرانیوں نے مقابلہ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ آج سے پہلے۔ ویسے تو افغانستانیوں نے بھی امریکہ کو چنے چبوائے تھے، افغانستانیوں نے بھی 20 سال چنے چبوائے تھے، لیکن ایران کا اس جنگ کی جو نوعیت ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجیں اتری تھیں اور وہ زمین میں اتر کے انہوں نے وہ آپریشن کیے تھے، لیکن ایران پر ابھی تک افغانستان کی طرح فوجیں نہیں اتاریں، بلکہ میزائل سے، ایئر سٹرائک سے۔ ایران کا جو ویک پہلو ہے وہ ایئر فورس کی کمزوری ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اتنی سٹرونگ نیوی نہیں ہے۔ باقی زمینی جنگ میں ایران سے امریکہ اسرائیل ان کا باپ بھی نہیں جیت سکتا۔ بہت بہادر ہیں ایرانی، بہت بہادر قوم ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے جان کی قربانیاں دینے کے لیے بھی ہر ایرانی تیار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہیں۔ اچھا، اب میں تازہ سینیریو پر آؤں گا۔ وہ جو امریکہ نے سوچا تھا وہ تو نہیں ہوا، جو اسرائیل نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، رجیم چینج نہیں ہو سکی۔ گو کہ ان کی لیڈرشپ، ان کی قیادت، ان کے کچھ اہم فوجی جرنیل ایران کے وہ جان سے تو گئے، لیکن ان کو ریپلیس کر دیا گیا، اور اسی طرح سے وہ نظام چل رہا ہے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ایران کی رجیم میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں لا جا سکی۔ اب امریکی صدر 10 دن سے وہ کر رہا تھا، بہانے کر رہا تھا، مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ہر دن اس کے بیانات بدل رہے تھے۔ اب اس کی بوکھلاہٹ یہاں تک آ پہنچی ہے کہ وہ بیہودہ گلیاں بکنے تک اتر آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ان دھمکیوں پر عمل کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا بہت بڑا مالی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ 150 ارب ڈالر ایک مہینے میں تقریباً بارود کی نظر ہو چکا ہے۔ اور اگر امریکہ اس جنگ کو بڑھاتا ہے، ایک بڑا حملہ جیسے کہ آج رات کو متوقع ہے کہ وہ کر دے گا، تو اس کے بعد ایران ریٹیلیٹ کرے گا، ریزسٹ کرے گا، اور یہ ایک رات کا جو حملہ ہوگا یہ بلین ڈالرز کا یہ حملہ ہوگا، اگر آج رات کو جیسے امریکہ نے کیا ہے۔ اب آج ہی اس بات کے اندیے ملے ہیں گزشتہ 2 دنوں میں تہران یونیورسٹی پر، اور اس کے علاوہ بھی ایران کی 4-5 یونیورسٹیوں پر، جو کہ انسانی حقوق کی بھی کھلی پامالی ہے، اور دنیا کے انسانوں کو بھی جاگنا چاہیے کہ انسان پہلے ایک اسکول پر حملہ کیا، پہلے دن ہی جو حملہ کیا تھا امریکہ نے، تو وہاں پر 180 کے قریب بچیاں، ان کی ٹیچرز، بچیوں کا وہ مدرسہ تھا، اسکول تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے اسلامی دنیا میں پھر بھی بے حسی کی انتہا رہی، ایون کہ ان بچیوں کی لاشیں دیکھ کر امریکہ میں بھی ان بچیوں کے لیے، یورپ کے ملکوں میں جو امریکہ کے تادی ہیں وہاں بھی ان بچیوں کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، وہاں کی عورتیں رونے لگیں کہ ایسے معصوم بچیوں پر اتنا بڑا جبر، اتنا بڑا ظلم۔ اب بھی امریکہ ٹارگٹ کر رہا ہے، یونیورسٹیز پر حملے کر رہا ہے۔ 4 یونیورسٹیاں ایران کی ہیں جن پر حملے گزشتہ روز بھی تہران یونیورسٹی میں، شریف یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک یونیورسٹی ہے شریف یونیورسٹی، وہاں پر حملہ کیا ہے۔ اب آج آنے والی رات میں امریکہ نے یہ جو 10 دن کا ٹائم لیا تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی توقعات تھیں کہ اتنا پریشر آ جائے گا مختلف طریقوں سے، اور اس نے کوشش بھی کی کہ ایرانی اس کے کچھ باعث طریقے سے اسے نکلنے کا راستہ دیں گے، اور کوئی چھوٹا موٹا ایسا معاہدہ ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی قوم کو دکھا سکے کہ ہاں بھائی میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، اپنی قوم کو بیوقوف بنا سکے۔ لیکن ایرانی قیادت یہ نہیں کر رہی، وہ باعزت طور پر امریکہ کو یہاں نکلنے کے لیے چور دروازے سے بھی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے خیال میں ایسے ہی ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں ضرور مجھے بتائیے گا۔ اچھا، دوسری بات جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے یہ 10 دن کا ٹائم لیا ہے، پہلے بھی اس کی کافی ساری فوج جو خلیجی ممالک ہیں وہاں اس کے اڈے ہیں، 1 2 3 سعودی عرب میں امریکہ کے 3 بڑے اڈے ہیں۔ اچھا، قطر میں امریکہ کا بہت بڑا اڈا ہے، کویت میں بہت ہی بڑا اڈا ہے، دبئی میں امریکہ اور انگلینڈ کے UAE میں اڈے ہیں۔ تو اس طرح سے ان خلیجی ملکوں سے ہی ایران پر سارے حملے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر فوجیوں کی تعداد، امریکی فوجیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اب امریکہ نے کچھ نئے فوجی بھی لائے ہیں، اور نیئر اباؤٹ وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے اس علاقے میں تقریباً 30 سے 35 ہزار امریکی فوجی تھے، اب 50,000 مزید امریکی فوجی لائے گئے ہیں ان خلیجی ممالک کی مختلف اپنی بیسز پر۔ تو اس طرح سے امریکی فوجیوں کی کل تعداد تقریباً 85,000 سے بھی بڑھ گئی ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ اب افغانستان پر جب حملہ کیا تھا تو امریکہ کے فوجی اور دوسرے وہاں پر بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوجی آئے تھے، اور وہ اس میں دوسرے ملکوں کے بھی بہت بڑی تعداد میں فوجی موجود تھے، تو وہ آ کر لڑے تھے۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں اپنا ایران میں، تو یہ امریکہ اپنی طاقت اکٹھی کر رہا تھا ایک بڑے حملے کے لیے۔ اب میرے خیال میں ان 10 دنوں میں امریکی صدر نے، اور انہوں نے کافی زیادہ فوجی یہاں پر اکٹھے کر لیے ہیں، امریکہ کے پہلے ہی ایئر کرافٹ کیریئر بھی موجود ہیں، اور امریکہ کے جو 2-3 جہاز گرے ہیں، ایک بھی دیکھیں، ایک F-35 ریپٹر بہت طاقتور طیارہ ہے، یہ جدید ترین، یہ 6 جنریشن کا، ایسے دنیا کا نمبر 1 بمبار ایئر کرافٹ ہے، ایک ایرانیوں نے مار گرایا ہے۔ 3 F-15 اسٹرائک ایگل جو ہیں 3 مار گرائے ہیں۔ 2 امریکہ نے کہا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس فیول نہیں تھا تو وہ سرچ آپریشن کے دوران ہم نے خود ضائع کر دیے ہیں۔ تو 7-8 امریکی طیارے، اتنا بڑا امریکہ کو نقصان تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکا، گر چکے ہیں۔
اب اگر امریکہ آج رات کو یہ متوقع ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن امریکہ کا جو پروگرام ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز گالیاں دی ہیں، بکواسات کی ہیں، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم جہنم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بہت ہی بڑا اگر حملہ ہوا تو یہ بہت بڑا حملہ ہوگا۔ امریکہ نے کہا ہے جی کہ وہ ایران کو اندھیروں میں ڈبو دے گا، ان کی انرجی اور ان کی الیکٹرک کا جو ہے اس سارے نظام کو وہ تباہ کرے گا، اور ان چیزوں کو بریجز کے حوالے سے بھی کہا ہے، بریجز کو ٹارگٹ کرے گا تاکہ لوگوں کی ایک دوسرے سے روابط، ایک دوسرے سے مواصلات کا نظام، یہ سارا تباہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں شاید امریکہ اپنی فوج اتارنے کا سوچے گا۔ اس حملے میں امریکہ کی کوشش ہوگی کہ ایران کو اتنا کمزور کیا جائے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی فوجیں ایران میں اتریں تو ایرانی ریزسٹ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ آیا ایسا ممکن ہے؟ میری نظر میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کتنا بھی بڑا حملہ کر دے، ایران پر جب زمین میں وہ اتریں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ جیسے ایران کے وہ کہہ بھی رہیں گے کہ آؤ گے تو تم فوجی وردیوں میں اور جاؤ گے واپس کفن پہن کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فوجیں نہیں اتارتے، رات کو بڑا حملہ کریں گے آج، اور اس کے بعد اپنی زمینی فوجیں نہیں اتارتے، انہیں بھی پتہ ہے، ظاہر ہے میں اگر یہ تجزیہ دے رہا ہوں تو ان کے تو بڑے ذرائع ہیں، امریکہ والے، اسرائیل والے بھی، ان کے جو اعلیٰ اہلکار ہیں، جو پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈیسیجن میکر ہیں، انہیں بھی اتنا پتہ ہے کہ ہم کس جہنم میں، کس آگ میں کود پڑے ہیں۔ اگر انہوں نے حملہ کیا، زمینی فوج نہ بھی اتاری، تو ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ شروع سے لے کے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اب تک ایران نے سرپرائز دیے ہیں، اور ایران کا کہ جو قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا سرپرائز ہم نے چھپایا ہوا ہے۔ اگر یہ بڑا حملہ ہوا تو انہوں نے کہا ہے ہم وہ سرپرائز دیں گے، اور اس سے امریکہ کیا کہ وہ ہل کے رہ جائے گا۔ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ان کے میزائلز، ان کے ایئر فورس تو تھی ہی نہیں، ان کے پاس ان کے ڈرونز ہیں، اور خاص طور پر ان کے میزائلز ہیں۔ اب یہاں پر امریکہ والے غلطی کر رہے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے کتنے میزائل ہوں گے، 2-4 دن میں ختم ہو جائیں گے، لیکن 37 دن سے ختم نہیں ہوئے۔ تو ایران کے پاس اس بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ میزائلز کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور اس میں کس کس رینج کے میزائلز ہیں۔ پھر دوسری بات ہے، اب یہ بھی انڈیا دے رہا ہے کہ ایران کو یہ جن نیوکلیر ویپنز کو اور اس کو یورینیم کی افسردگی ختم کرنے کے لیے یہ سارا کریں، وہ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین میڈیا پر بھی آ رہی ہیں کہ ایران تو آلریڈی کر چکا ہے۔ اگر ایران کے پاس نیوکلیر آرسنلز ہیں، کس تعداد میں ہیں؟ پھر ایران کے پاس لانگ رینج کے میزائلز اور ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں ہیں؟ امریکہ کے 3 ایئر کرافٹ کیریئر یہ گلف آف عمان کے پاس ہیں۔ ایران سے یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، 1500 سے 2000 کلومیٹر کی رینج پہ یہ کھڑے ہیں، جبکہ ایران کے پاس 3200 کلومیٹر تک تو مار کرنے والے میزائل ہیں جو ایران سے جا کر اسرائیل تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر امریکہ کے یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، ایران کا سب سے بڑا اگر اس نے بڑا حملہ کیا تو میرے خیال میں ایران کا سب سے بڑا ٹارگٹ امریکہ کے یہ بیڑی بحریں ہوں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک بیڑی بحرہ بھی یہ کھربوں روپے کا آتا ہے، بہت بڑی تعداد میں، اس میں فوجی بھی ہیں، اس میں ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، وہ بھی ہیں، تو بہت ہی مہنگی یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر اور ایسا ممکن ہے، گو کہ ان کا بڑا تگڑا دفاعی نظام ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، لیکن ایران والے بھی وہاں پر کوئی چھوٹا سا کیا کہتے ہیں گلچھرا تو نہیں پھینکیں گے۔ ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے وہ ایسا ہی میزائل پھینکیں گے وہ اسے پہنچے، اور اگر اسے ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو امریکہ کی یہ شکست تو پہلے ہی ہو چکی، تو یہ مکمل شکست ہو جائے گی۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں آگے جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور نیکسٹ ولاگ میں انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے لگا ہے اس پر بات کروں گا۔
اس وقت مجھے اجازت دیجیے، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں اور اپنے کومنٹ ضرور لکھا کریں۔ آپ کے کومنٹس، آپ کے فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔